کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جو کتاب آج سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے محافل و مجالس۔ اس کو علامہ السید ذیشان حیدر جوادی نے لکھا ہے اور اس کا حصہ اول آج سے ہم پڑھیں گے۔ کتاب کے فرنٹ پیج، جو بالکل فرنٹ پیج ہے، جیسے ہی ہم کتاب اٹھاتے ہیں سامنے سے جو لکھا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں محافل و مجالس لکھا ہوا ہے۔ حصہ اول، مصنف علامہ السید ذیشان حیدر جوادی، اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے رحمت اللہ بک ایجنسی، کاغذی بازار، میٹھا در، کراچی 74000۔ اس کے بعد فون نمبرز لکھے ہوئے ہیں۔ فون نمبر ہے 02132431577۔ پھر موبائل نمبرز ہیں، موبائل نمبر ہے 034172343330۔ موبائل نمبر اور دو اور بھی دیے گئے ہیں جو یہ ہیں 0314205616، 0332 یعنی 0332367088۔ اب کتاب کو کھولتے ہیں تو کتاب کو جب کھولتے ہیں تو پہلا جو پیج ہمارے سامنے آتا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے بسم سبحانہ، پھر وہی لکھا ہوا ہے محافل و مجالس، حصہ اول، تصنیف علامہ السید ذیشان حیدر جوادی، ناشر رحمت اللہ بک ایجنسی، کاغذی بازار، میٹھا در، کراچی 74000، اور پھر وہی نمبر ہیں، فون نمبرز ہیں 0213243157، موبائل نمبر 034172343330، 0314 یہ دوسرا نمبر ہے 0314205616، ایک اور نمبر ہے موبائل نمبر 0332367088۔ اس کے بعد والے پیج پہ لکھا ہوا ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ۔ نام میں کتاب محافل و مجالس، حصہ اول، تصنیف علامہ السید ذیشان حیدر جوادی، کتابت سید حسن اختر۔ پھر اس کے بعد ہے نیچے لکھا ہوا ہے کہ مذہبی دنیا 195 بخشی بازار، الہ آباد 211003، فون 606636۔ پھر ملنے کا پتہ جو ہے وہی جو میں نے پہلے بھی پڑھا 2 دفعہ، رحمت اللہ بک ایجنسی، کاغذی بازار، میٹھا در، کراچی 74000۔ پھر فون نمبرز ہیں، وہی فون نمبرز ہیں 0213243157، اس کے بعد 0341 موبائل نمبر 72343330، موبائل نمبر ہے پھر اس کے بعد 0314205616، پھر 0332367088۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم سبحانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات سے امام زین العابدین علیہ السلام تک 6 معصومین علیہ السلام کی داستان عظمت و عظیمت۔ تصنیف علامہ السید ذیشان حیدر جوادی۔ اچھا، یہاں پر پیجز کے نام نہیں ہیں، یعنی پیجز کے نام سے مطلب یہ کہ پیجز کے اوپر نمبرز نہیں ہیں۔ تو یہ تیسرا پیج تھا جو ہم نے پڑھا، اب چوتھے پیج پہ آتے ہیں۔ اداریہ،
خدا کا شکر ہے کہ جناب علامہ کی اس مایہ ناز تصنیف کا پہلا ایڈیشن اپنی ندرت افادیت اور مقبولیت کی بنا پر ایک ہی سال کے اندر ہاتھوں ہاتھ نکل گیا، اور اب ہم اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جناب علامہ کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے کہ انہوں نے بتقاضائے وقت جتنی مجلسوں کی کتابیں تصنیف کی ہیں، ان میں اپنے بیان کو صرف فضائل و مصائب کے رسمی انداز تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ حضرات معصومین علیہم السلام کے واقعات زندگی، ان کے بلند کردار کی روشنی میں ایک ایسا نظام مرتب کر دیا ہے جس سے ملت اسلامیہ برابر مستفید ہوتی رہے، اس میں دینی شعور بیدار رہے اور اس کی تہذیب و اخلاق میں جلا پیدا ہوتی رہے۔ آج کل ہمیں ایسے ہی کردار ساز تصانیف کی ضرورت ہے، ایسی ہی ہونا چاہیے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ آج کل ہمیں ایسی ہی کردار ساز تصانیف کی ضرورت ہے، اور جناب علامہ نے حتی الامکان اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ والسلام۔ یہ تھا اداریہ۔ اب آ جاتے ہیں یہاں سے، اب پیج نمبر شروع ہو گئے، پیج نمبر ڈلا ہوا ہے، یعنی یہاں پر اب اس پیج پر، اور پیج نمبر 5 یہاں پر لکھا ہوا ہے بسمہ تعالیٰ سبحانہ۔ دنیا کی ہر شے تغیر پذیر ہے اور کوئی شے انقلابات کی گرفت سے آزاد نہیں ہے، چنانچہ ذاکری کے میدان میں بھی جس قدر تغیرات اور انقلابات رونما ہوئے ہیں وہ اہل بصیرت کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک دور وہ بھی آیا جب قوم میں داد و تحسین سے ہٹ کر مذہبی معلومات فراہم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور ضرورت وقت نے ہر شخص کو اپنے انداز بیان کی تبدیلی پر آمادہ کیا۔ یہ تبدیلی کس حد تک ہوئی اور اس کی پشت پر کون سے انقلابی عوامل کارفرما تھے، یہ بات ذہن کو الجھا دینے والی اور فسادات کو ہوا دینے والی ہے۔ اس پر گفتگو کرنا مقصد کی پامالی کے مترادف ہے، اس لیے اس سے قطع نظر کر کے صرف اس مسلمہ پر نگاہ رکھنا ہے کہ بدلتے ہوئے عصری تقاضوں نے جدید قسم کی مجالس و محافل کو کے مسودات کا مطالبہ کیا، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ باکمال ذاکرین ہر میدان میں اپنے علم و فن کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، لیکن ابتدائی اور متوسط درجے کے ذاکرین کے لیے یہ انقلابات ایک پیغام یاس اور احساس حرمان لے کر آتے ہیں۔ ذاکری کے مسودات کی کتابیں بازاروں میں بھری پڑی ہیں، اور آئے دن مختلف انداز کے مسودات شائع ہوتے رہتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس رخ پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ آج سے چند سال پہلے جب اپنی ایمانی بصیرت کی بنا پر میں نے آنے والے انقلاب میں نظر کی آہٹ محسوس کی تھی تو قلم کو اس میدان کی طرف موڑ دیا تھا۔ میرے 2 مسودے پہلے ہی شائع ہو چکے تھے، اور ان کے مقدمے میں اس تازہ ترین کتاب کی طرف اشارہ تھا۔ پیج نمبر 6۔ لیکن درمیان میں حالات نے پھر ذہن کے رخ کو موڑ دیا، اور یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ کتاب سوانح حیات کی تالیف سے علمی شخصیت بنتی ہے، اور ذاکری کے مسودات کی کتاب سے شخصیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ اس کا شمار تالیفات و تصنیفات میں ہوتا ہے۔ قریب تھا کہ قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے اور بشری تقاضے نفس پر غالب آ جائیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بعض غیبی عوامل نے سہارا دیا اور سوانح حیات معصومین علیہ السلام کو بشکل مجالس و محافل مرتب کرنے ہی کو سرمایہ سعادت سمجھا گیا، تاکہ انہیں ایک شخص پڑھے تو سینکڑوں انسانوں تک خود بخود آواز پہنچے۔ ہندوستان میں کتاب کی تالیف کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم مسئلہ اس کی طباعت اور اشاعت کا ہے۔ یہ مسائل کچھ قیامت خیز نہیں ہوتے ہیں، خون جگر پانی ہو جاتا ہے اور کام مکمل نہیں ہوتا۔ سرمایہ کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ پہلے ایڈیشن میں میرے قدیم محترم مخلص ملا ناجی مرحوم افریقہ سے کا تعلق تھا کہ فرزندوں نے اس امر کی طرف توجہ کی تھی اور اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اتنی رقم عنایت کر دی تھی کہ کتاب کی اشاعت کو سہارا مل گیا تھا، اور اب دوسرا ایڈیشن مذہبی دنیا کی طرف سے منظر عام پر
آ رہا ہے۔ مذہبی دنیا الہ آباد کا نہایت درجہ فعال اور دیانتدار ادارہ ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کرنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کتاب کو افادائے عام کا سبب قرار دے۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے اور قریب ختم ہے، اور ممنین کرام دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنے سے پہلے کتاب فراہم کر لیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، السید ذیشان حیدر جوادی۔ اب آ جاتے فہرست پر۔ پہلی محفل داستان عظمت سرکار دو عالم، پیج نمبر 11۔ پہلی مجلس داستان عظیمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیج نمبر 31۔ دوسری محفل داستان عظمت مولائے کائنات علیہ السلام، پیج نمبر 55۔ دوسری مجلس داستان عظیمت مولائے کائنات علیہ السلام، پیج نمبر 76۔ تیسری محفل داستان عظمت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، پیج نمبر 103۔ تیسری مجلس داستان عظیمت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، پیج نمبر 120۔ چوتھی محفل داستان عظمت حضرت امام حسن مجتبیٰ، داستان عظمت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پیج نمبر 143۔ چوتھی مجلس داستان عظیمت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پیج نمبر 162۔ پانچویں مجلس داستان عظمت سرکار سید الشہداء، پیج نمبر 183۔ پانچویں مجلس داستان عظیمت سرکار سید الشہداء، پیج نمبر 202۔ چھٹی محفل داستان عظمت امام زین العابدین علیہ السلام، پیج نمبر 224 یعنی 224۔ چھٹی مجلس داستان عظیمت امام زین العابدین علیہ السلام، پیج نمبر 244۔ یہاں پر فہرست ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو یہاں پر پھر پیج پر نمبر نہیں درج ہے، ہم پیج نمبر 7 اس کو اگر جانیں، اس کے بعد پیج نمبر 8 جو ہے وہ بلینک ہے، وہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا، اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے پیج نمبر 9۔ یہاں پہ بھی نمبر نہیں ہے، میں اس کو پیج نمبر 9 ہی کہوں گی۔ بسمہ سبحانہ، یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو سوانح حیات کہہ لیں یا محفل، جیسا کہ آپ نے اس میں سنا علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ مقامہ نے جس طرح سے کہ پہلی محفل داستان عظمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شروع کرتے ہیں۔ آئیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مبارک احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقب مصطفیٰ، بشیر، نذیر وغیرہ، کنیت ابو القاسم، والد ماجد جناب عبداللہ عبد المطلب بن ہاشم، والدہ ماجدہ جناب آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، ولادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل جمعہ شعبہ ابی طالب، بادشاہ وقت نوشروان عادل، ازواج 13 جناب ختیجہ، جناب ام سلمہ وغیرہ، اولاد جناب سیدہ قاسم طیب طاہر ابراہیم، شہادت 28 صفر سن 13 ہجری بروز دوشنبہ مدینہ منورہ، عمر شریف 63 سال 63 برس یعنی۔ اس کے بعد والا جو پیج ہے وہ بلینک ہے، اور جو کہ پیج نمبر 10 ہے۔ پیج نمبر 11 پر ہم آ جاتے ہیں۔ پہلی محفل داستان عظمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔
مالک کائنات عالم انسانیت کو اپنے کرم اور اپنی حکمت کاملہ سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ تمہارا کوئی فرض نہیں ہے اور تم پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان در حقیقت دو قسم کے نظریات کی تردید ہے جو خالق کے کائنات سے ربط رکھنے والوں نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھے ہیں، جن کی بنا پر گمراہی کا ایک ماحول عالم وجود میں آ گیا ہے۔ خالق کائنات کے مسئلے پر غور کرنے والے دو طرح کے ہیں۔ بعض افراد وہ ہیں جنہوں نے خالق کائنات کو اپنے مسائل حیات سے بالکل اجنبی اور بیگانہ بنا دیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اسے ہمارے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں ہے، اس کا کام خلق کرنا تھا اور اس نے کر دیا۔ اب ہمارے خیر و شر کیا ہے اور ہمارے فائدہ اور نقصان کے مسائل کیا ہیں، میں ان سے کیا ہیں، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں صاحب شعور و ادراک بنایا ہے، ہم صاحبان عقل و فہم ہیں، ہمارے پاس فکر و نظر کی قوتیں ہیں، ہمارے پاس قلب و دماغ کا سرمایہ ہے، ہمیں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی قانون درکار نہیں ہے، نہ کسی ضابطۂ زندگی کی ضرورت ہے، ہم بے نیاز ہیں اور بے نیاز رہیں گے۔ پیج نمبر 12۔ ان بیچاروں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اگر اس باشعور ہستی نے یہ شعور نہ دے دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس خالق عقل نے جو ہر عقل نامرحمت فرما دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ جو کچھ ہے سب اسی کے کرم کا نتیجہ ہے، اور جو سرمایہ ہے سب اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ انتہائی بد نصیبی ہے کہ انسان نے عقل و شعور کا مصرف بغاوت کو قرار دیا ہے، اور اس کے ذہن میں شعور اور ادراک کا کل فائدہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والے کا انکار کر دیا جائے اور اس کی ہستی کو غیر ضروری، بے فیض اور بے فائدہ قرار دے دیا جائے۔ اسے کچھ بھی عظمت خالق کا اندازہ ہوتا تو اس کے خیالات یہ نہ ہوتے اور اس کا طریقہ فکر و نظر ایسا نہ ہوتا۔ اسے کم از کم یہ شعور تو ہوتا کہ جس نے پیدا کر کے نعمت زندگی دی ہے، جس نے عدم کو وجود کا لباس پہنایا ہے، وہ ہمارے حال پر مہربان ہے اور ہمارے مسائل کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ لیکن نفس پرست انسان نے خواہشات کو خدا بنا کر واقعی خدا کے وجود سے انکار کر دیا اور اسی کو سرمایہ فکر و نظر سمجھنے لگا۔ یہ بات صرف دنیائے کفر و الحاد تک محدود ہوتی تو کسی حد تک صبر آ جاتا اور یہ کہنے کا موقع ہوتا کہ جن افراد نے ہستی معبود ہی کو نہیں پہچانا، ان سے اس سے زیادہ کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن قیامت یہ ہے کہ تاریخ کے ایک موڑ پر یہی خیال مسلمانوں کے ذہن میں بھی پیدا ہو گیا تھا اور یہی انداز فکر امت قرآن نے بھی پیدا کر لیا تھا۔ آپ یہ تعجب نہ کریں کہ اسلام میں ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ پیج نمبر 13۔ اور وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے والی امت اس انداز فکر کو کیوں کر اپنا سکتی ہے؟ اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے حیات مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مسائل میں اپنے کو خود مختار اور زیادہ عارف و عاقل نہ سمجھ لیا ہوتا اور رب العالمین کو حیات و کائنات کے مسائل سے بیگانہ نہ کر دیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ خدا اور رسول کے مقرر کیے ہوئے نمائندے کے ہوتے ہوئے کوئی نیا انتخاب عمل میں آتا اور کسی نئے ذمہ دار امت کی ضرورت محسوس ہوتی۔ یہ انتخاب خود بتا رہا ہے کہ امت کو خدا پر اعتماد نہیں ہے اور وہ اپنے وجود کو خدا اور رسول سے زیادہ اپنے مسائل کا ذمہ دار سمجھتی ہے، اور یہ ایک ایسا نقطۂ امتیاز تھا جس سے امت کے دو حصے ہو گئے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنے والوں نے اس کے نمائندے کو اختیار کیا اور اپنے نفس کے پرستاروں نے اس نمائندے کو آگے بڑھا دیا جسے انہوں نے خود منتخب کیا تھا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ امت اسلامیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ اپنے نفس کا پرستار ہو گیا اور ایک نفس اللہ کا طرفدار ہو گیا۔ ایسے افراد ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کو اپنے مسائل سے برطرف کر دیا ہے اور اپنے مسائل کے خود ذمہ دار بنے رہے ہیں، اور ایسے افراد بھی ہوتے رہے جنہوں نے کمال
ایمان و عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے جملہ ذمہ داریاں اسی کے سر رکھ دی ہیں، اور بظاہر ان کا خیال ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسی کا فرض ہے کہ ہمیں راہ راست پر لگائے، اور اسی کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جنت تک پہنچائے، ہمارے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ گمراہ کن عقیدہ ہے جس کے پرستار بڑے خلوص سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ جب بغیر حکم خدا کے پتہ نہیں ہل سکتا تو بندہ کیسے جنبش کر سکتا ہے۔ پیج نمبر 14۔ بندے کی جملہ افعال کی ذمہ داری پروردگار پر ہے۔ ان افراد نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ علم خدا کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اس میں حکم کا کوئی دخل نہیں ہے، اور علم اور ہے اور حکم اور، علم کا قیاس حکم پر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پتوں کے سلسلے میں تو لفظ حکم کا استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس شعور و ادراک اور قدرت و اختیار نہیں ہے، لیکن انسان کے بارے میں اس لفظ کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ وہ صاحب شعور اور ادراک ہے اور اس کے پاس جوہر عقل و فہم ہے۔ وہ پتوں کو ہوا میں اڑانے والا ہے، خود پتہ نہیں ہے۔ وہ پتوں کو توڑنے والا ہے اور واضح لفظوں میں ہوا کا رخ بدلنے والا ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہاں پر آپ نے صلوات پڑھوائی ہے محفل میں، تو یہاں پر صلوات لکھی ہوئی ہے۔ مقصد کلام یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے انسان پیدا ہوتے رہے ہیں، اور مالک کائنات نے اس آیت میں دونوں کے نظریات کی تردید کی ہے۔ جو افراد اسے اپنے مسائل حیات سے الگ رکھنا چاہتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری اسی کی ہے، اور دنیا اور آخرت کا اختیار اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ اور جو لوگ اسے تمام تر ذمہ دار بنا دینا چاہتے ہیں اور اپنے کو ہر منزل پر سبکدوش کر لینا چاہتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر صرف ہدایت کی ذمہ داری ہے، انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے صحیح راستے کی ہدایت کر دی، اب چاہے انسان شکریہ ادا کرے یا کافر و منکر ہو جائے۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام کی صحیح تعلیم یہی ہے کہ خدا کو اپنے مسائل سے الگ بھی نہ رکھا جائے اور اسے اب تمام تر ذمہ دار بھی نہ بنا دیا جائے۔ پیج نمبر 15۔ اور یہی وہ درمیانی راستہ ہے جسے اہل بیت اطہار نے اختیار فرمایا، اور جسے جبر و اختیار کی بحث میں جاؤ اعتدال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا؟ جن لوگوں کے عقائد میں عدالت داخل نہیں ہے وہ کبھی منزل سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جن کے عقائد میں عدالت ایک بنیادی نقطہ ہے وہ درمیانی راستہ ہی پر رہتے ہیں، نہ کبھی آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور ہم نے تو یہ منظر میدان غدیر میں صاف صاف دیکھا ہے کہ نقطۂ اعتدال کو سمجھانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے بلایا اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا کہ سب اکٹھا ہو جائیں تو علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا جائے، اور یہ واضح کر دیا جائے کہ اسلام کا نقطۂ اعتدال یہی ہے، اور اس سے آگے بڑھ جانے والا بھی ظالم ہے اور اس سے پیچھے رہ جانے والا بھی صراط مستقیم سے منحرف ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیت ہے لا ینال عہدی الظالمین، یاد رکھو ہمارا عہدہ ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ یہاں پر پھر صلوات پڑھوائی گئی ہے، تو آئیے ہم سب مل کر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہیں پر آج کی ریڈنگ کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں اور جلد ہی آگے پڑھیں گے۔ دل تو نہیں چاہتا کہ روکا جائے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو بہت واضح طور پر اور آہستہ آہستہ کر پڑھیں اور سمجھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم ملتے ہیں، پیج نمبر 16 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اب جب ہم پڑھیں گے تو پیج نمبر 15 کا باقی حصہ اور پیج نمبر 16 سے شروع کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔